رحمۃ اللہ علیہ سے ابتدائی تعلیم آپ نے حاصل کی، ان سے خلافت بھی حاصل کر لی. ان سے خلافت حاصل کرنے کے بعد اب اور اشتیاق بڑھتا گیا. ایک پیر کامل کی تلاش میں رہے. وہ کون ہے آپ کے پیر کامل؟ حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ جن کا مزار دلی میں ہے. آپ مجدد الفساری رحمۃ اللہ علیہ علوم شرعیہ حاصل کرنے کے بعد، والد گرامی سے خلافت حاصل کرنے کے بعد ارادہ کیا، حج کا ارادہ کیا. دلی آنے کے بعد یہاں کا ماحول ہی الگ ہو گیا. اور باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ جب ہندوستان آ رہے تھے تو انہوں نے، جانتے ہو، کہ خواب دیکھا، استخارہ کیا، ہند کی زمین میرے لیے جانا مناسب ہے یا نہیں. استخارہ کیا، استخارے میں ایک خواب ہوا. خواب میں کیا ہوتا ہے جانتے ہو باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ؟ ایک پرندے کو آپ نے دیکھا، طوطے کو دیکھا. طوطا اڑ کر درخت کی ٹہنی پر بیٹھا ہوا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ دل نے کہا کہ کاش میرے ہاتھ پر آ کر بیٹھ جائے تو میرے لیے ہند کا سفر آسان ہو جائے گا، میرے لیے کامیابی ہوگی. وہ پرندہ آیا، ہاتھ پر بیٹھ گیا. بیٹھ جانے کے بعد آپ نے اس پرندے کی چونچ کو لیا اور منہ میں داخل کیا. پھر وہ اڑ گیا. پھر دوسری مرتبہ آیا. آنے کے بعد وہ پرندہ از خود اپنی چونچ کو میں نے منہ میں ڈال دیا. جب منہ میں ڈال دیا تو اس کی ایک شیرنی کی، اس کی ایک مٹھاس تھی، اس مٹھاس کو میں نے چکھ لیا. تو اس وقت میں نے خواب کی تعبیر اپنے طور پر اور علماء سے لی. تو آپ نے فرمایا کہ بے چین ہے ایک شخص بے چین ہے آپ سے علوم لینے کے لیے، اور اس سے ایسا کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ لے گا ہند کے اندر، ہند کی سرزمین کے اندر. ساری دنیا دیکھتے رہے گی. تو آپ نے اس سفر کو مبارک سمجھ کر ہندوستان تشریف لائے، دلی میں رہے. تو آپ جب حج کے ارادے سے نکلے تھے، پیر مرشد سے ملاقات کی. چونکہ اب میں وقت کی کمی کی وجہ سے آگے بڑھا رہا ہوں. 3 مرتبہ اپنے پیر مرشد کی بارگاہ میں گئے. سن لیجیے، آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں. 3 مرتبہ آئے. پہلی مرتبہ جو کچھ لینا تھا لے لیا، ادھر سے لینا تھا دے دیا. اکبر کا دور تھا، بڑا نازک دور تھا. دینا تھا دے دیا، لینا تھا لے لیا. اب جو ہے ذکر و اذکار میں مصروف رہے. دوسری مرتبہ ملاقات کی. جب تیسری مرتبہ آتے ہیں، حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کا حال یہ ہے، مجدد الفساری سرہند سے نکلے ہوئے معلوم ہے. تو مرید کے آمد پر ایک شیخ کا حال یہ ہے کہ انہوں نے چپل اتار کر کئی کلومیٹر تک پیدل چلتے رہے. مرید پریشان حال ہے، یہ کہاں جا رہے ہیں، یہ استقبال کے لیے جا رہے ہیں. مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے استقبال کے لیے جا رہے ہیں. جب آئے تو سب کچھ دے دیا. آپ کے مریدین میں سے حضرت النعمان بڑی ہستی تھی، بڑی ہستی. تو آپ نے ان سے بھی فرمایا، دیگر مریدین سے فرمایا، اب میرے پاس جو کچھ تھا شیخ احمد سرہندی کو دے دیا ہوں. جو لینا ہے ان سے لے لو، جو لینا ہے. چونکہ ان کے مرید تھے اور یہ بھی خلیفہ ہیں وہ بھی خلیفہ ہیں، انہوں نے کہا حضرت والا، کہتے ہیں حضرت والا راز میں آپ سے لینا چاہتا ہوں، مرشد کا حوض جو لیجیے آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں. باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں،
ارے میاں نعمان تم جانتے ہو شیخ احمد سرہندی کا کیا مقام ہے؟ تم جانتے ہو ہم جیسے ہزاروں ستارے اس آفتاب کے اندر گم ہیں، علماء صوفیاء ان کے سامنے خال خال، ان کی کوئی اہمیت نہیں، وہ آفتاب ہے، وہ آفتاب ہے۔ ان کے پیر و مرشد حضرت باقی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تو آپ اندازہ کر لو پیر و مرشد یہ کہیں تو پھر کیا ہند کے اندر انقلاب نہیں آئے گا؟ ذرا اندازہ کر کے میرے بھائی جدید کے اندر انقلاب کیوں نہیں آئے گا؟ ہند کے اندر انقلاب کیوں نہیں آئے گا؟ معلوم ہے آج میں سمجھتا ہوں ہند سے لے کے شرق سے غرب تک، شرق سے لے کر غرب تک مجدد علم ثانی کا فیض ہے، بہت بڑا فیض ہے۔ مغلوں کی جو حکومت رہی، جہانگیر کی، اکبر کی، شاہجہاں کی، اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کی یہ جو حکومت رہی، سلطنت رہی، 300 سے زیادہ عرصہ رہا، 300 سال تک دور چلتا رہا، تاریخی کا دور اکبر کے زمانے میں آیا۔ اب اس کو اس کا خلا و خلا کرنا ہے، اس کو ختم کرنا ہے۔ جہانگیر جب آئے، باپ پر بیٹا گیا، کچھ تھوڑی سی اصلاح ہوئی، کچھ اصلاح ہو گئی، مگر جو باتیں تھی جو کا تو رہی، اور اکبر کو خراب کرنے والے کوئی اور نہیں تھے۔ جانتے ہو کون تھے؟ اکبر کو خراب کرنے والے علماء سو تھے۔ اکبر نہیں جانتا تھا، زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا، یہ بنانے والے علماء سو، فیضی، ابو الفیض، یہ کون ہے فیضی جانتے ہو؟ ارے آج ہم کو قرآن کا ترجمہ نہیں آتا، قرآن کا ترجمہ نہیں آتا۔ جو اکبر کے دربار میں تھا فیضی، اس نے جو تفسیر لکھی قرآن کی، آپ کو بتانا چاہتا ہوں تفسیر لکھی قرآن کی، تو بغیر نقطے کے تفسیر لکھی اس نے، بغیر نقطے کے، ابتدا سے انتہا تک بغیر نقطہ، ایک بھی نقطہ نہیں ہے، تفسیر ایسی لکھی، آپ اندازہ کر لو کہ علم کتنا تھا۔ اتنا علم رکھنے کے باوجود بھی وہ گمراہ ہوتے ہیں، گمراہ ہوتے ہیں۔ آج ہم کسی کے گرفت کو دیکھ کر رشک کرنے لگتے ہیں، غلط عقیدے میں نمازوں کو دیکھ کر رشک کرنے لگتے ہیں، اور بعض اوقات یہ کہتے ہیں یہ تو دین کی دعوت دیتے ہیں، یہ دین کا پیغام پہنچاتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، بخاری پڑھنا سناتے ہیں۔ سن لو میرے نبی نے فرمایا قرآن ایسے پڑھیں گے، یہ لوگ قرآن ایسے پڑھیں گے، تم ان کو دیکھ کر رشک کرتے رہیں گے، ہمیں بھی نہیں آتا۔ قرآن عبادت ایسے کریں گے کہ ہم بھی عبادت نہیں کر سکتے، ان کی نمازیں ایسے ہوگی، روزے ایسے ہوں گے، ان کے احکام ایسے ہوں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ سب کچھ دیکھیں گے مگر ان کے قلب میں ایمان نہیں رہے گا۔ ایسا رہے گا ایمان، قرآن کے قاری تو ہے، ایمان ایسا نکل کر چلا جائے گا جس طرح تیر سے تیر نکل کر شکار سے چلا جاتا ہے، ویسا ایمان چلا جائے گا، ایمان نہیں رہے گا۔ یاد رکھ لو، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، بعض اوقات یہ ذہن میں بات بیٹھ جاتی ہے، یہ تو اچھے معلوم ہو رہے ہیں، مجدد علم ثانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک ہی فرقہ، وہ فرقہ اہل سنت والجماعت، وہی جنتی ہے، اس
جتنے بھی ہیں وہ جہنمی ہیں، یہ فرماتے ہوئے گمراہ ہے، فرماتے ہوئے فرمائے کہ ان کے ساتھ ایک لمحے کی صحبت، ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا، ان کے ساتھ رہنا تمہارے ایمان کو غارت کر سکتی ہے، تمہارے ایمان کو غارت کر سکتی ہے۔ کون یہ مجدد ساری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں؟ یاد رکھو یہ بات اچھی طرح تو میں عرض کر رہا تھا، فیضی بے نقطہ تفسیر لکھنے والا مجدد الفسانی گئے، ملاقات کی مسجد گئے معلوم کرنے کے لیے اس کا سب جواب اکبر جو دین قائم کیا اس کو ختم کرنے کے لیے فیضی سے بھی ملاقات کی، ابو الفیض سے بھی ملاقات کی۔ جب فیضی لکھ رہا تھا تو قلم رک گیا، کئی دن تک لکھ نہیں پایا، آگے قلم چلتا ہی نہیں۔ جب مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ اچانک گئے تو کہنے لگا میرا قلم رکا ہوا ہے، بے نقطہ تفسیر لکھ رہا ہوں، آپ لکھیں گے، آپ لکھیں گے فیض ملا تھا اللہ والوں سے، کہاں قلم رکتا ہے؟ آپ نے کہا میں نے تو ارادہ ہی نہیں کیا تھا، میں نے اہتمام بھی نہیں کیا تھا، اب جب تو کہتا ہے تو رک گیا ہے تو سننا کس کو کہتے ہیں؟ جال حق بزحق الباطل، تو دیا ہے تو میرا قلم چلتا ہے۔ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ اسی وقت لکھتے گئے جب تک اس نے کہا کہ بس کر دو، تب تک آپ لکھتے گئے۔ یہ ہے وہ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، علماء نظامیہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ۔ آئیے مجدد الفسانی یہ معلوم کر لیے یہاں کا کیا حال ہے، نبر کے حواریین کا، علماء سو کا، جاہل صوفیہ کا حال معلوم کر لیے۔ ہمارے جہانگیر کا جب دور آیا، جہانگیر بلایا تو اس اور سامنے دربار بیٹھا ہوا ہوتا، جہانگیر سامنے دربار میں بیٹھا ہوا ہوتا، جو بھی آ رہا ہے خود بخود رضامندی سے سجدہ کر لے یا غیر رضامندی سے سجدہ کر لے، ایسا دربار بنا ہوا تھا۔ نہیں تمیمیہ کیا کیا ہے جب داخل ہوئے دیکھا، ادھر ادھر دیکھا، دیکھنے کے بعد جانتے ہو سارے کھڑے ہوئے ہیں، فوجی لشکر ہے، ہتھیاروں کے سامنے ہے، سب کچھ دربار شہادات سے آپ واقف ہو اس زمانے کے۔ جب آپ داخل ہو رہے دربار میں تو سر آگے نہیں کیا، سب سے پہلے پیر اٹھایا، پیر اٹھا کر سامنے ایک اللہ والے کو 1 سال تک قید کیا گیا، 3 سال تک فوج کے درمیان بند رہا، معمولی بات نہیں ہے۔ جب جا رہے تھے بیٹے بھی آئے، رشتے دار آئے، مریدین آئے، سب کو معلوم ہوا ہم قید خانے میں جا رہے ہیں، تو آپ نے پہلا ہاتھ پہ ٹکڑا نکلا، میری فکر نہ کرنا، میری فکر نہ کرنا، مجھے نکالنے کی فکر نہ کرنا، وہ نکالنے والا رب ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اب وہاں پر جاؤں تو بھی مہینے سے میرا مشن جاری رہے گا۔ حضرت معصوم سے فرمایا کہ صاحب والے سے فرمایا، دوسرے کے صاحب والے سے جب اندر تشریف لے گئے، خیر خانے
سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ۔ جب جہانگیر کو معلوم ہوا کہ انتقال میں آئے گی، میں آپ کو خدا کی بات میں رکھے گی مولانا کہ خدا کو سماعت کرنا پیش کرنی تھی، مگر وقت مجھے اجازت نہیں دے رہا ہے۔ ایک ہمارے سلسلے کے ذکر کے مطابق میں ذکر کرتا ہوں، اس پر جو اعتراض کرنا ہے تاکہ آپ کو ذہن میں بیٹھ جائے۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، میں نے کہا کہ شرق سے غرب تک فیض ہے۔ کیسے فیض ہے؟ آؤ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ جہانگیر کا دور ختم ہو گیا، آپ ہندوستان میں اپنے شاہجہاں ہیں، شاہجہاں کے بعد ہمارے اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ، جانتے ہو ان کی حکومت کہاں تک تھی؟ جانتے بھی وہ تاریخ سے واقف ہو؟ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان، سری لنکا، آپ ذرا اندازہ کر لو۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کی یہاں سے وہاں تک حکومت تھی، یہ کس کے مرید ہیں؟ ان کو تربیت ملی کس کی؟ دین الہی قائم، دین الہی قائم ہونے کے بعد، دین الہی قائم ہونے کے بعد اکبر ختم، جہانگیر کی حکومت ختم، شہید شاہجہاں کی ختم، اب آئی حکومت کس کی؟ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کی۔ آج ہند میں اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیا جاتا ہے تو سب سے زیادہ مخالفت ہوگی۔ تم جانتے ہو، آپ ہندوستان کی سرزمین میں رہتے ہو تو جانتے ہو میرے بھائیوں، اکبر کی یعنی اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت کرنے والے کوئی اور نہ تھے، یہ کس کے مرید تھے؟ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے حضرت معصوم رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہیں، ان کے مرید ہیں۔ سلسلے نقشبندیہ کا فیض آپ ذرا غور کرو، میں اگر مخطوطات کو پڑھ کر سناؤں آپ کو، آپ دنگ رہیں گے۔ ایک خط آخر میں جو حضرت معصوم رحمۃ اللہ علیہ نے اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا ہے، وہ مختصر آپ کو سناؤں گا۔ خط کے اندازے سے آپ کو اندازہ ہوگا تربیت مرشد مرید کی کیسے کر رہے ہیں، کیا انداز دلانا ہے۔ تو تربیت، اس تربیت کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس تربیت کا نتیجہ یہ ہوا کہ اورنگزیب کی کوئی نماز قضا نہیں ہوتی تھی، وہ تہجد گزار تھے، وہ حافظ قرآن تھے، وہ قرآن انہوں نے اپنے ہاتھ سے 2 مرتبہ لکھا، ساری رات عبادتوں میں گزرتی، دن بھر قوم کے درمیان کٹ تھا، عدل و انصاف کے ساتھ بادشاہت چلتی، اور 500 علماء کو آپ نے اکٹھا کیا، مفتیان کرام کو اکٹھا کیا، علماء حق کو اکٹھا کیا، اکٹھا کر کے آپ نے کیا کیا جانتے ہو؟ فتوے کی اہم کتاب یہاں فتوے عالمگیری، آپ جامع نظامیہ میں بھی جائیں گے فتوا لینے کے لیے، وہی فتوے کا حوالہ ملے گا آپ کو۔ جو بن جائیں گے وہی فتوے کا حوالہ ملے گا، ندوہ جائیں گے آپ کو وہی فتوے کا حوالہ ملے گا، مبارک پور اشرفیہ جائیں گے وہی فتوے کا حوالہ ملے گا۔ ہند سے لے کر شرق سے لے کر غرب تک جتنے ادارے چلتے ہیں، سارے کے سارے فتوے لکھتے ہیں تو اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کا فیضان ہے۔ یہ فیضان امام معصوم رحمۃ اللہ علیہ کا، امام معصوم رحمۃ
تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان مجدد الفتانی، فیضان مجدد الفتانی۔ یہ 21 واسطوں عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے لے کر 31 واسطوں تک مجدد الفسانی کا سلسلہ نسب چلتا ہے۔ وہاں سے لے کر پھر آپ آؤ محبوب نگر میں کتنے علماء ہیں؟ اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے جامعہ اسلامیہ سے فائد ہیں، جانتے ہو میرے بھائی کو؟ جامع مسجد کے اندر امام، مکہ مسجد، مدینہ مسجد، بڑی بڑی مسجدوں کے اندر ہے سنت والجماعت کے علماء ہیں۔ میں عالم ہونے کی نسبت سے نہیں کہہ رہا ہوں، ایک دین کا داعی، دین کا خدمت گزار ہونے کی نسبت سے کہہ رہا ہوں، علماء کی میرے بھائی کی قدر کرو، علماء کی قدر کرو۔ یقیناً علماء اہل سنت والجماعت کی قدر کرو گے، مشائخین کی قدر کرو گے، سادات کی قدر کرو گے، صوفیاء کی قدر کرو گے، کام بنے گا، ورنہ نہیں تو کام نہیں بنے گا میرے بھائی، کام نہیں بنے گا۔ جب مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا جاتا کہ شیخ قیام کر رہے ہیں، آپ کو بلائے ہیں، تو کیا حالت ہوتی؟ پیر و مرشد آپ کیے، باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کیے ہیں تو کہتے ہیں کہ تھرا جاتے، کانپتے، ڈرتے، اب کیا معاملہ ہوگا؟ پیر و مرشد کی بات کرنے جا رہے ہیں تو گھبرا رہے ہیں، ڈر رہے ہیں، خشیت داری ہے، کیوں یاد کیا ہے، کیوں یاد کیا ہے؟ یاد تھا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا جب سب کچھ لیا تو پیر و مرشد باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کا حال کیا تھا جانتے ہو؟ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ جب مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ آئے تو ان کے پیچھے پیچھے چلتے تھے، پیچھے پیچھے چلتے تھے، الٹے پیر چلتے تھے، کہتے لوگوں میری قدر نہ کرنا، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی قدر کرنا، یہ مجدد کی قدر کرنا، سب کو کہتے میرے لیے نہیں اٹھنا، صرف اٹھنا پرندے نہیں اٹھنا، یہ معاملہ تھا پیر و مرشد کا، یہ معاملہ جب کام بنا، جب کام بنا۔ آج ہے تو آپ بتائیں نا، میں آپ کو نہیں بتاؤں، آپ ماشاء اللہ سارے کے سارے ماشاء اللہ صاحب سمجھ ہے، صاحب سمجھ ہے۔ آج ہم کو کتنے چیلنجز کا سامنا ہے، مساجد کو تحقیق کرنے کی طرف آ رہے ہیں، مدرسوں کو ختم کرنے کی طرف آ رہے ہیں، تو ہماری اپنی ذمہ داری کچھ ہے نہیں میرے بھائی، ہماری اپنی ذمہ داری میں بیٹھنے والے یا ماشاء اللہ کتنا کثیر مجموعہ ہے، کرسیاں ناکا کی ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، ماشاء اللہ یہ اتنا کثیر مجموعہ ہے تو یقیناً یہ کثیر مجموعہ یہاں سے لے جا رہے ہو، کوئی چیز لے جا رہے ہو تو یوں ہی نہیں، ہم قلب کے اندر اسلام کی محبت، مذہب کی محبت لے جانا اور کام کرنے کے لیے کام ہمیشہ چاہیے۔ یاد رکھو، آپ چلے جائیں گے ایسی تقریب ہوتے رہتی، ہم کو کیا، ہمارے دل کے باتوں کو لاڑو۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ وہ مجدد ہیں میرے بھائیوں جن کا فیض جاری وہ ساری ہے، آج بھی جاری و ساری ہے۔ مجدد الفسانی نے فرمایا، کیا فرمایا؟ جو میرے مشن کو آگے لے کر چلے گا، جو میرے مشن کو آگے لے کر چلے گا تو میرا فیض اس میں جاری رہے گا، میرا فیض جاری رہے گا۔ تو آج آپ کے محبوب نگر کے اندر کتنے علماء جامعہ اسلامیہ ہیں، آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ کئی علماء کثیر تعداد میں اکثریت علماء جامعہ اسلامیہ کے مساجد کے سر جام لے رہے ہیں۔ ایک اس کا فیض ہے پانی کے نظام شیخ الاسلام عارف باللہ محمد منظور اللہ کے رحمت الاسلام کا فیض ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ بھی وہی ہے جو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے خاندان سے چلتے آ رہے ہیں۔ یہ 40 راستے سے آپ کا سلسلہ وہاں تک پہنچتا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہی فیض ہے، پانی کے انتظامیہ شیخ الاسلام عارف باللہ کا فیض ہے۔ محبوب نگر کے اندر فیض ساری وہ ساری ہے میرے بھائی، فیض ساری ہے نہیں میری بھائی، ذرا بتاؤ تو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فیض ہے۔ بہت ساری باتیں ہیں، اب میں کیا بتاؤں، یہی ہے دلی کی جامع مسجد چلے جائیں، دلی کی جامع مسجد جائیں
کس کا فیض ہے؟ یہی تو اشارہ ہوا، یہی تو اشارہ ہوا معصوم رحمت اللہ علیہ کا۔ ارے آپ صرف تاج محل جانے کو، تاج محل دیکھنے جاتے ہو، مگر تاج محل کے بازو میں کیا دیکھتے ہو؟ تاج محل دیکھنے والے خوش ہو کر آ جاتے ہیں، سامنے خوشنما مسجد نظر آتی ہے، یہ کس کا فیض ہے؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اتنی بڑی مسجد، خوشنما مسجد کس کا فیض ہے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ یہ سب فیض مجدد ابتسامی رحمت اللہ علیہ کا سامنے کیا بہت وقت ہو چکا ہے۔ آئیے میرے خط پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، پہلا خط سننے کا پڑھنے کا یقیناً آپ کو بتانا چاہتا ہوں، انشاءاللہ موقع ملا تو واقعی خط خطوط پڑھنے کے آپ کیسے کس انداز سے آپ کو اصلاح کرتے ہیں، کس انداز سے آپ اصلاح کرتے ہیں۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کی اصلاح کا طریقہ کیا تھا، انداز کیا تھا؟ ان کے اندر انانیت پیدا نہ ہو، وہ انانیت کو ختم کرنے کے لیے یہاں تک آپ نے لکھا کہ سنو، اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ یہاں تک لکھا، ہم تو درویش بیٹھے ہوئے ہیں، مگر تم میدان جہاد میں ہو، میدان جہاد میں ہو، تمہارا سوال ہم سے بڑھ ہے، 1000 گنا کر تمہارے لیے جواب ہے۔ یا مجدد ابتسامی کس کی؟ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کی ہمت افزائی کر رہے ہیں، ہمت افزائی کر رہے ہیں۔ پڑھتے چلے جاؤ، تمہارا ایک نماز کا ثواب ہزاروں نمازوں کے ثواب کے برابر ہے۔ اس طرح ان کی تربیت کرتے گئے، اس طرح ان کی تربیت کرتے گئے، آج پیغام کہہ دیتا ہے۔ خط پڑھنے کا انشاءاللہ کبھی سناؤں گا۔ اب میں آپ کو یہاں پر بعض اوقات سے ہمارے پاس سفر کا انداز بھی ہے کہ سب سے پہلے سلسلہ نقشبندیہ کے اندر ہمارا کیا ہے؟ سلسلہ نقشبندیہ، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ، یادگاری، چاروں سلسلے برحق ہیں، برحق ہے، چاروں ائمہ میں سے برحق ہیں، چاروں خلفاء میں سے برحق ہیں، چاروں سلسلے برحق ہیں۔ یہ بنیادی واقعات ہے، بنیادی واقعات، پر ایک کا انداز الگ الگ ہے۔ پہلا جو ہم کو وہی سلسلہ محدث دکن علیہ رحمۃ اللہ صاحب وہی سلسلہ ہے، ان کی جتنی کتابیں محفوظ میں پڑھی جاتی ہے، غیرات نامہ، شہادت نامہ، قیامت نامہ، زجاجۃ النصابی، نور النصابی، فیض مجدد ابتسامی رحمۃ اللہ علیہ کا راست فیض کرا رہا ہے۔ تو میں آپ کو ذکر کر رہا ہوں، اب رہے رہی بات ہمارے پاس اللہ کا ذکر کرنا ہے، زبان سے نہیں دل سے کرنا ہے۔ یہاں کچھ اعتراض ہوتا ہے، اس لیے میں آپ کو جواب دے رہا ہوں۔ اعتراض نہیں ہوتا نا، تو پیر و مرشد کا تصور کرنا پڑتا ہے۔ اب خدا کا خدا کو بھی دیکھا نہیں، تصور کیسے کر سکتے؟ اب اپن جیسا آرام بن کر تو کدھر کدھر چلے جائے آپ کو معلوم ہے، خیال ایک جگہ کا آرام مل کیسا لا سکتے آپ جاننا نہیں لا سکتے۔ ایک جگہ خیال ہونا چاہیے، ایک جگہ خیال ہونا چاہیے، ایک جگہ۔ تو اگر کسی مرید کو سب سے بڑی ہستی اگر دنیا میں ہے تو مرشد کی ہستی ہوتی ہے، مرشد کی ہستی ہوتی ہے۔ تو خیال مرشد کا ہو، اور خیال ایسا ہو کہ اللہ، دل سے کہے اللہ ہو اللہ، اللہ ہو اللہ۔ یہ جو اللہ ہو اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کا فیض کی مرشد کے قدم پر آ رہا، پھر ان کے بعد میرے دل پر آ رہا ہے، تصور کرنا ہے۔ تو بعضوں نے کچھ لکھ دیا ہے، کچھ لکھ دیا اسی بات میں، یہ کیسا تصور کیسے ہو سکتا ہے؟ تصور کیسے ہو سکتا ہے؟ جائز ہے کیا شریعت میں؟ سن لیجیے، جب حضرت یوسف علیہ السلام پر زلیخا عاشق ہوئی، ہونے کے بعد بند کمروں میں غلط ارادہ کیا، وَلَقَدْ ہمت بھی وَهَمَّ بِهَا، ارادہ جب کیا، جب انہوں نے ارادہ کیا تو اس وقت لولا الرآ برہان ربی، اگر یوسف علیہ السلام اپنے رب کی دلیل کو نہیں دیکھتے، سن لیجیے، اگر وہ نہیں دیکھتے
तसव्वुर खुद ब खुद आ गया, ये तसव्वुर अहादीस शरीफा से होती है। अब मैं अगर दलाइल को बहुत ज़्यादा होंगे, एक एक दलील आपको पेश करूँ। अल्लाह ताला फरमाता या अय्युहल्लज़ीना तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, तुम सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों के साथ। सच्चे को मैं मुझसे बता रहा हूँ ये बहुत सारे गाय हैं लेकिन बातें पूछ जाऊँ क्योंकि अब वक्त नहीं है मैं वक्त बात से। ये किताब है सागर मासूम शहीदी किताब है, मैं पढ़कर सुनाने वाला नहीं है इतना मेरे भाई को सही कहा है किताब साहब के बयान को सुना है माशाल्लाह। मैं उन दोनों मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये बुजुर्गान जितने बुजुर्ग हैं माशाल्लाह हर शायद की मैं इनकी कदर करता हूँ। वाक़अतन ये सूफिया शायद नाम के जो गए हैं वाक़अतन मेरे भाई को उनकी कदर करना हम लाती हैं। बाज़ औक़ात हमारे ज़हन में चीज़ ख्यालात आते हैं, ख्यालात आते हैं, ये ख्यालात शैतान की घर से आते हैं। याद रखो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अपने बड़ों की कदर करो। वाक़अतन ये आकर क्या इनको नहीं मालूम है, क्या तसव्वुर से वाक़िफ़ नहीं है कि हमारे खासकर बुखारी शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह जो बैठे हुए हैं माशाल्लाह, वहाँ के सज्जादनशीन बुखारी शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह जो कुछ फैज़ मिला अब्दुल्ला शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह को बुखारी शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के सज्जादनशीन वहाँ पर तो मौजूद हैं। आप जरा अंदाज़ा करिए कि अल्लाह के दोनों सिलसिले नक्शबंद सबसे पहले हज़रत साहब शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह आए, उनके सज्जादनशीन तशरीफ फरमा है। ये ऐसी शख्सियात हैं उम्मन ऐसे जलसे की निया है। मैं आप हज़रात के सामने इन सादात को इसलिए पेश किया कि इन सादात की कदर करते रहे, सादात की कदर पेश करते रहे माशाल्लाह। आज हमारे लिए ज़रूरी है खान पाओ से फैज़ जारी करने का वक्त आया है मेरे भाई। और हमारे से गुजारिश यहाँ बैठे हुए हैं मुजद्दिद आप सिलसिले से बैठो, किसी भी सिलसिले से बैठो, यकीनन आप ही तस्वीर। मगर हिंदुस्तान के अंदर मैं आपको बताया ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको फतह किया, फिर दोबारा अगर कोई इस्लाम को रूह अता किया है वो मुजद्दिद इस्लाम दो शख्सियात ऐसे हैं कि कहाँ से आए थे, ये खानकाही निज़ाम से पैदा हुए हैं, क़यामती निज़ाम से। तो मैं इन सादात किराम बुजुर्गों से गुजारिश करता हूँ कि खानकाही निज़ाम ऐसा चलता रहे, ऐसा चलता रहे कि यकीनन सबके क़ुलूब रोशन हो जाए। और उलमा से गुजारिश है कि ऐसा इल्म फैल जाए, ऐसा इल्म फैल जाए, हर कोई दीन को मुजाहिद बनकर खड़े हो जाए। ना हमारे आगे पीछे चलने को देखो, उनके हाथ के चूमने को देखो, ना उनकी दौलत को देखो। मेरे भाई को आज काम करने की जरूरत है। कोई भी मुरीद हो, कोई भी शागिर्द हो, कोई भी आपसे वाबस्ता हो, आज हर शख्स को खड़े होना है, हर एक को आगे बढ़ना है। जब ये दीन की खिदमत कर सकते हैं ये चंद बातें मैं आपको के सामने पेश किया हूँ। मेरी बहनें भी आई, वसील के दाम में आई हैं, आपको अपने तनाव करके हम कोई आपको वाज़ नसीहत करने के लिए नहीं बुलाए हैं, उनका फैज़ हम पर जारी हो जाए, हमारे गुरूब रोशन हो जाए और हम दीन का काम करते रहे। इस वजह से हम आपको इकट्ठा किए हैं मेरे भाइयों। आइए हम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, मौला करीम हमने जो काम का आगाज़ किया है मौला अमल में बरकत अता फरमा दे। हे अल्लाह हमारी दीन की हिफाजत करना, हमारे मसाजिद की हिफाजत करना, हमारे खानकाहों की हिफाजत करना, हमारे मदारिस की हिफाजत करना, मुसलमानों की जान की इज्जत की आबरू की हिफाजत करना। मौला करीम हमारी दुआओं को जल्द कबूल फरमा ले। हे अल्लाह बातिल सब खाया हुआ है, हे अल्लाह उनके इरादों को नीस्त नाबूद फरमा दे, नीस्त नाबूद फरमा दे। ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के फैज़ान को जारी फरमा दे, ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के फैज़ान को हम पर जारी फरमा दे, मुजद्दिद अल-क़सामी रहमतुल्लाह अलैह के फैज़ान को हम पर जारी फरमा दे, गौसे आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु के फैज़ान को हम पर जारी फरमा दे। हमारे क़ुलूब को रोशन जिन बहनों की शादियां नहीं हुई हैं मौला उनके लिए मुनासिब जोड़ियां फराहम फरमा दे। जो मेरे भाई परेशान, हमारे घर की परेशानी को
فرما دے, آمین. ہماری دعاؤں کو قبول فرما دے. آمین. یہ بزرگوں کو صحت عطا فرما, علماء کو صحت عطا فرما, آمین. سارے ہمارے حاضرین کو صحت عطا فرما, آمین. سب کو اے اللہ عمر طویل عطا فرما, آمین. دین کی خدمت کرتے ہوئے علم طویل عطا فرما, ہمارے عمر طویل, ہمارے عمر طویل فرما دے. آمین. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدنا محمد و صحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. دوستوں بہت وقت ہوا ہے, میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ تھوڑی دیر بیٹھے رہیں, تمام سکون کے ساتھ جس طرح آپ بیٹھے رہے. معذرت خواہ ہوں, اب مولانا کا خطاب ہم جو مولانا پہلے سنتے تھے اس زمانے میں آج انشاءاللہ وہ کرچ آپ کے سامنے نظر آئے گی. میں جو اللہ آپ ایک اللہ کے ولی ہیں, ولایت بھی ہوگی اور گرج بھی ہوگی روشن ہوں گے. میں درخواست کر رہا ہوں مولانا سے بڑے ادب کے ساتھ, بہت دلی تعلق ہے آپ سے جڑا ہوا ہمارا ماشاءاللہ, آپ سے ادب گزارش ہے کہ آپ اسٹیج پر تشریف لائے مولانا اور ہمیں بعض نصیحت سے آراستہ فرمائیں. مولانا سید اشفاق عزیز اللہ قادری صاحب سے ادب گزارش کرتا ہے. مولانا محسن پاٹا صاحب بھی آئے ہیں, میں ہمارے منتظمین سے گزارش ہے کہ ان کی کوشش کرنا ہے. اور جو علماء ہیں ان سے پہلے ایک نام مختصر نام پڑھی جائے گی. حیدرآباد سے حافظ قرآن اظہر آئے ہیں, ان سے نعت سنیں گے مختصر. ان کے بعد تین اشعار اور جو علماء ہیں ان کی کوشش کریں. صابر صاحب بھی آئے ہیں جو حافظ مولانا الیاس صاحب, یہ ہمارے ساتھی ہیں ماشاءاللہ, بڑے مخلص ہیں. میں خود اپنے ہاتھ سے کوشش کرنا چاہتا ہوں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء نظامیہ, علماء نظامیہ. قاری اظہر صاحب, یہ آپ حضرات کے سامنے نعت پیش کریں گے. سعادت حاصل کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. خیر